مرنے کے بعد آخرت میں مال کا کیا کام ہے؟ آخرت میں مال کا کوئی کام نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور میں تمہارا مال کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو تم نے پہن کر پوشیدہ کر لیا ہے، ایک وہ ہے جو تم نے کھا پی کر استعمال کر لیا ہے، اور میں تیسرا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے، اور میں بقیہ مال تو تمہارے ورثاء کا ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایسا فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں حاصل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا کے دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو حریص کبھی سیر نہیں ہوں گے، ایک علم دین کا حریص اور دوسرا مال کا حریص۔ فرمایا یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، وہ سیر نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے چلے جائیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے عزیز و اقربا چلے گئے دنیا سے، رشتے دار چلے گئے، بیوی یار چلے گئے، والدین چلے گئے، اولادیں چلی گئی، کتنا یاد رکھا؟ 3 ماہ 5 ماہ 1 سال، پھر 1 سال کے بعد کبھی یاد کر لیتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کیجئے۔ علماء کرام سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کو انگور کھانے کا بڑا شوق تھا، اس نے کچھ انگور لیے اور اپنے گھر بھجوائے اور بیوی سے کہا کہ رات کو جب میں آؤں تو دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اب رات کو جب پہنچتا ہے دسترخوان لگا ہے، ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ انگور نہیں ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، پوچھا بیوی سے کہ وہ انگور کہاں گئے جو میں نے بھجوائے تھے؟ بیوی کہنے لگی وہ تو آپ ہمیں یاد نہ رہے، ہمیں بھول گئے، وہ تو ہم نے دن میں استعمال کر لیے، آپ ہمیں بھول گئے۔ فوراً جھٹکا لگا، اٹھا، گھر کا سارا مال نکالا اور جا کے پہنچا کاریگر کے پاس، ٹھیکیدار کے پاس، میں نے مسجد بنانی ہے اور ابھی کے ابھی بنانی ہے۔ لوگ کہنے لگے اتنی جلدی کیا ہو گئی، تمہارا ہی مال ہے، تمہارا پیسہ ہے۔ بیوی بچے سمجھانے لگے ہفتے کو کر لیجئے گا، 1 مہینے بعد کر لیجئے گا، صبح تو ہونے دو۔ کہنے لگا نہیں، ابھی بنانی ہے، کیونکہ تم تو وہ لوگ ہو جو میری زندگی میں مجھے بھول جاتے ہو، مرنے کے بعد کیا یاد رکھو گے؟ تو زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، اسے ہونا ہے ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو پھر کیوں پھرتا ہے سودا؟ عمل نے کام آنا ہے۔ عزیز غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر کہ ہر دم جس نے کام آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرے دوست کی مثال تمہارے اعمال کی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اعمال اچھے ہوئے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی، اعمال اچھے ہوئے تو میدان محشر کا جو 50,000 سالہ دن ہے، فرمایا مومن نمازی پر ایسے ہوگا جیسے عصر کے 4 فرض پڑے ہیں۔ کیوں؟ ینظرون الیہ وینظر الیہم، کہ روز قیامت نمازیوں کو جو سب سے بڑی خوشخبری ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور ان کا رب اپنی شان کے لائق ان کی طرف دیکھے گا، نگاہیں ملی ہوں گی۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے عصر کے 4 فرض پڑے ہوں۔ تو اعمال اچھے ہوئے۔ آج ہم پریشان ہیں نا، آج ہم پریشانی کی رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، ناگہانی آفتے ہیں، ناگہانی حادثات ہیں، پتہ نہیں کس نے تعویذ کر لیے، جن بھوت کا سایہ ہو گیا۔ نہیں، سب سے جو بڑی نحوست ہے وہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہم حرام کمائی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ تو سب سے بڑی نحوست ہمارے اعمال کی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو یقین کریں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج کل ہر ایک کو ڈر ہے کہ کورونا وائرس، کورونا کا ڈر ہے۔ کورونا آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا کسی کو نہیں معلوم، لیکن سب کو پتا ہے کہ موت نے آنا ہے۔